قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور مسلسل جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت ہی ایسی گفتگو ہے جو واقعی ہماری زندگی کو جہاں سنوار رہی ہے، سدھار رہی ہے، خوبصورت بنا رہی ہے، وہیں آخرت کو بھی انشاءاللہ ہماری بہت خوبصورت ہو جائے گی. بس شرط یہ ہے کہ جو باتیں چینل ون کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، اس پر ہم اور آپ سب لوگ مل کر کے عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو کہ وسیع عربی کالج فیض آباد، جسے ہم پرانے اودھ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں جو ہائر ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ مدرس ہیں. آئیے روبرو کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ اخلاق بہت خوبصورت ہونا چاہیے، مسکرا بھی دیا گیا اور اس کا بھی اثر ہے. ہاں اثر ہے، اور وہاں بھی بہت زیادہ اجر بیان کیا گیا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر ٹھیک ہے اخلاقیات کے ہی اس میں یہ چیز آ جائے گی، ایک انسان ہے جو بیمار پڑ گیا، اب ہم کو جانا ہے اس کے پاس، تو بیمار کی عیادت کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ عیادت مریض ایک الگ چیپٹر ہو سکتا ہے. جی جی. لیکن اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے ایک فقرہ فارسی میں کہا جاتا ہے، رحمت حق بہا نمی جویت. جی جی. رحمت حق بہا نمی جویت. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت کی تلاش میں نہیں رہتی ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے. واقعی ہے. چنانچہ یہی مریض کے سلسلے میں وہ تو عیادت کرنے والا خود مریض کے لیے حکم ہے کیا کہ فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہو جاؤ تو اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، مومنین کو اطلاع دو کہ میں بیمار ہوں. اچھا بتاؤ کہ ہم بیمار ہیں. بتاؤ کہ ہم بیمار ہیں. لیکن ہمارے سماج میں تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، پریشان ہو جائیں گے کہاں بتانے جا رہے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں نا. لیکن حکم شریعت یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو بتاؤ. اب اس کو دیکھیے وہی فلسفہ کیا ہے بتانے کا. اچھا مجھے بیماری بتانے کا کیا مطلب ہے؟ جی جی. کرنے کا اس لیے تاکہ لوگ اس کو دیکھنے آئے، اور جو دیکھنے آئے گا، عیادت کو آئے گا، اس کو ثواب ملے گا. نتیجے میں خود بیمار کو ثواب مل جائے گا. راوی نے پوچھا مولا اچھا عیادت کرنے والے کو ثواب تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک، وہ جو بیمار ہے اس کا ثواب کہاں سے؟ یہی سوال کرنا ہے. یہ سبب بنا ہے نا اس کے ثواب کا. واہ. انہوں نے اطلاع دی کہ ہم بیمار ہیں، ان کی اطلاع کی بنا پر وہ لوگ ان کو دیکھنے آئے. جی جی. ان کا ثواب جو ہے وہ اس کی انفارمیشن کی بنیاد پر ہے نا. اچھا سبب یہ بنا ان کے ثواب کا، تو کمیشن تو آئے گا نا. تو رحمت خدا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تو ثواب کا کمیشن اس کو کٹ کے ملے گا. صحیح بات. ینبغی، آپ روایت سنیے، ینبغی للمریض منکم ان یؤذن اخوانہ بمرضہ. مومن کے لیے، مریض کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کی اطلاع دے اپنے چاہنے والوں کو. جی. فَيَعُودُونَهُ فَيُؤْجَرُ فِيهِمْ وَيُؤْجَرُونَ فِيهِ. تو وہ لوگ اس کی عیادت کو آئیں گے، اس کو بھی ثواب، ان کو بھی ثواب. قَالَ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هُمْ يُؤْجَرُونَ بِمَمْشَاهُمْ إِلَيْهِ. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عیادت کرنے آ رہے ہیں، ان کو ثواب ملے گا، لیکن فَكَيْفَ يُؤْجَرُ هُوَ فِيهِمْ. اس مریض کو کیسے جو ہے وہ اجر ملے گا؟ قال فقال باکتسابہ لہم الحسنات. اس لیے کہ یہ بیمار سبب بنا ہے نا ان کے ثواب کا، نیکی کا. فیؤجر فیہم فیکتب لہ بذلک 10 حسنات. اوہو. نتیجے میں 10 نیکی لکھی جائے گی. ویرفع لہ 10 درجات. اچھا 10 درجات بلند کیے جائیں گے. ویحط عنہ 10 سیئات. اور 10 گناہ مٹائے جائیں گے. واہ. کس کے؟ جو بیمار ہے. جو بیمار ہے. تو اب جو لوگ آئے ہیں ان کا ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے آنے کی سبب یہ بنا ہے، اس لیے یہ بھی حصے دار ہوگا.
اب یہاں کے اوپر جو ہے وہ ایک چیز اور عرض کر دیں، صلہ بہت ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں جی البتہ یہ عرض کر دیں کہ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھا، صحیح، سمجھ گئے آپ، نہ یہ الیکٹرانک جو ہے وہ تعلقات کے وسائل تھے، صرف ایک خط کا ذریعہ تھا. تو اس وقت یہ حدیث کہی گئی، لیکن آج جو بھی ذرائع ہیں شاید اس میں شامل ہو جائیں. لہذا فرماتے ہیں التواصل بین الاخوان التزاور، دوستوں کا صلہ کیا ہے آپس میں؟ ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات. والتواصل بینہم فی السفر التکاتب. لیکن اگر دوست یہاں نہیں ہے، دبئی چلا گیا، لکھنؤ چلا گیا، تو اب بمبئی میں نہیں ہے نا، نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ ملاقات تو نہیں ہو سکتی. صحیح. فی السفر التکاتب، اوہ سفر میں صلہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو خط لکھنا. اچھا، تو ہم سمجھتے ہیں، بہرحال یہ میری اپنی وہ ہے، اس زمانے میں صرف خط تھا، واٹس ایپ نہیں تھا. جی جی، آج واٹس ایپ ہے تو ہو سکتا ہے خط کا ذریعہ وہ بن جائے. ٹیلی فون ہے، ہو ٹیلی سکتا ہے فون خط کی جگہ وہ لے لے. مطلب کیا ہے کہ ٹچ میں رہنا، ہاں، مقصد تو وہی ہے. ایک دوسرے سے ٹچ میں رہنا، یہ اخلاقیات میں آتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کتنی لطیف بات ہے، یہ تعلقات بنائے رہو، اسی کے ساتھ ساتھ جی، یہ بھی حکم ہے کہ ایسے اعمال سے پرہیز کرو جو تمہارے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. واہ، صحیح کہا آپ نے، ہے نا؟ ایسے اعمال سے بچو جو تمہارے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. مثلا بڑے تعلقات ہمارے آپ کے ہیں، بہت گہرے روابط ہیں، 50,000 روپے ضرورت پڑ گئی، پڑ گئی، صحیح، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یار عرفان سے میرے تعلقات بہت ہیں، عرفان سے کہہ کے دیکھو. روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے غور کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ نہ دے اور بعد میں تمہارے یہاں کھٹاس پیدا ہو جائے. لہذا بہتر ہے کہ مت مانگو، جھیل جاؤ کسی شکل سے. اوہو، اچھا، دونوں کو حکم ہے. اس کو ہے کہ اگر کہہ دیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے انتظام کرو. اس کو یہ ہے کہ مت نہ مانگو کہو تو بہتر ہے، بہتر یہی ہے. تاکہ روابط خراب نہ ہو. چنانچہ روایت میں ہے لا تسألوا اخوانکم الحوائج، مت اپنے دوستوں سے کچھ مانگو، مت ان سے اپنی حاجت بیان کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیں، فیمنعوکم، منع کر دیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم تپ جاؤ گے، فتغضبون، غضبناک ہو جاؤ گے، تپ جاؤ گے کہ یار میں نے مانگا، اتنے تعلقات پر نہیں دیا. اور یہ غضب جو ہے وہ کبھی کبھی انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے. یہاں بیان کر رہے ہیں، وہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں غیبت شروع ہو گئی، وہاں غیبت شروع ہو گئی. صحیح بات کہ صاحب میں نے اس سے مانگا نہیں دیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ کفر تک پہنچ جاؤ گے. لہٰذا امام کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ہی سے ایسے کام ہی مت کرو جس سے دوستی میں رکھنا پڑ جائے. واہ، مانگو ہی مت. لیکن یہ کہ واقعی ایک جگہ مجبوری ہے، بہت مجبوری ہے، بغیر جو ہے وہ کہے کام نہیں چل سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ حاجت بیان کرنا حرام ہے، خدا نخواستہ. جی جی، اپنی ضرورت آپ مت کہیے کسی سے، پریشانی ہے، واقعاً مجبوری ہے، کہیے. اب سامنے والے کو یہ ہے کہ اگر تمہارے دوست نے کہہ دیا ہے، اچھا، انتظام کرو، اس کو پورا کرو. فرماتے ہیں اجب اخاک المسلم، اپنے مسلم بھائی کی بات کا جواب دو. واہ، اگر اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو جواب ڈھنگ سے رسپانس دو. وَأَجِبْ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے. وَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے دوست کے لیے ناپسند کرو. وَإِذَا احْتَجَبْتَ فَاسْأَلْهُ وَإِذَا سَأَلَكَ فَأْتِهِ، اور اگر جو ہے وہ تم پریشان ہو جاؤ، مانگو اپنے دوست سے. دیکھیے اب یہی ہے کہ مانگو. اس کا مطلب کیا ہو؟ پہلی روایت کا مطلب ہاں احتیاط ہونا کوشش چاہیے، کرو، ہاں، بٹ اگر مجبوری ہے تو فصل مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ فَأْتِهِ، اور اگر تمہارے دوست نے کچھ مانگ دیا ہے تو اس کو پورا کرو. ہاں ایک چیز اور ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں سے موڈ بنا کے رکھنا ہے کہ میں بھی پاسبل کہ یہ نہ دے. تو پہلے سے یہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی عذر، کوئی بہانہ خود تلاش کر کے رکھو. اچھا، خود ہی بنا لو کہ شاید اس وجہ سے نہ کر پائے، شاید اس وجہ سے نہ کر پائے. بدگمانی مت پیدا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے نہ کر پائے. چنانچہ کہتے ہیں اذا سألت مؤمنا حاجتا، اگر تم کسی مومن سے اپنی کوئی حاجت طلب کرو، جی، فَحَيِّئْ لَهُ الْمَعَاذِيرَ قَبْلَ أَنْ يَعْذَرَ، تو تم عذر تلاش کر لو پہلے ہی سے، قبل اس کے کہ تمہارا دوست معذرت کرے.
یعنی دوست نے اگر نہیں دیا تو یہ ہم پہلے سے ہی سوچ لیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کسی وہ پرابلم ہوگی یا اس نے وہاں دے دیا ہوگا, وہی ہم کہتے ہیں کہ خود پہلے ہی سے سوچ تم لیں. قبل اس کے کہ وہ عذر کرے, ہاں. کوئی بہانہ بنائے, ہاں. تم خود اس کے لیے عذر تلاش کر کے رکھو کہ تاکہ اگر وہ انکار کر دے, منع کر دے تو تمہارے دل میں میل نہ آنے پائے, شاید یہ وجہ ہو, شاید یہ وجہ ہو. فَإِنِ اعْتَذَرَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ. اور اگر تمہارے دوست نے کوئی معذرت کر لیا کہ بھائی آج کل پرابلم ہے, نہیں ہو سکتا, اس کے عذر کو قبول کر لو. وَإِن ظَنَنْتَ أَنَّ الْأُمُورَ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ. جی چاہے تم کو یہ خیال ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ بہانے بنا رہا ہے, جی جی جی, اس کے باوجود اگر وہ کہتا ہے بھائی مجھ کو یہ پرابلم ہے, اس کو ایکسپٹ کر لو, چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہا. واہ. تو یہ اہم ہے اخلاقیات میں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح سے لوگوں سے بدگمانی سے بچے. واقعی سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتی ہے, بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے جو ہم نے پہلا سوال کیا تھا اس میں ذرا ایک دو شاخیں اور ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم بیمار کی عیادت کے لیے جائیں, ٹھیک ہے, دونوں کا ثواب مل جاتا ہے. ایک ہمارا دینی بھائی ہے, بیمار پڑ گیا, ہم جانتے ہیں یہ بہت بڑا شرابی آدمی ہے, بہت گناہ کرتا ہے, یہ کھلے عام گناہ کرتا ہے, ابھی کیا حکم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. لیکن میں آپ کے سوال کے ساتھ جی ایک چیز اور جوڑ دیتا ہوں. جی جی, آپ نے کیا کہا, ایک جو ہے وہ مومن ہے, جی مسلم ہے, مگر شرابی ہے. جی ہاں, اس کا دوسرا بھی عذر ہے, سوال ہو سکتا ہے. کیا؟ ایک آدمی شیعہ نہیں ہے, ہاں, ہو سکتا ہے مسلمان نہ ہو. یہ بھی سوال ہے ہمارا آگے. ہاں, تو اب دونوں کو ایک ساتھ اگر جوڑ کے چلیے ٹھیک ہے, تب آپ کو اسلام صحیح سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی ہے جو آپ کے مذہب پر نہیں ہے, نہیں ہے, ایک آدمی ہے جو آپ کا ہم مذہب ہے مگر فاسق ہے, بقول آپ کے شراب پیتا ہے. جی جی, ہے نا, ٹھیک. دونوں حدیثیں سن لیجیے. اچھا, سنا دیجیے. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے, عام جنرل پبلک کے ساتھ تمہارا ملنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں یا معاشر الشیعہ انکم قد نسبتم الینا, اے ہمارے شیعو تم منسوب ہو ہم سے, تمہاری نسبت ہے ہماری طرف. واہ, اے ہمارے چاہنے والوں. ہاں, یا معاشر الشیعہ, اے شیعو تم ہماری طرف منسوب ہو. لوگ تم کو ہمارا کہتے ہیں نا, صحیح, یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ اہل بیت کے چاہنے تمہارا والے. ہر عمل کدھر جائے گا, ان سے جوڑ کے دیکھا جائے گا. صحیح بات ہے. لہٰذا امام نے پہلی بات کیا فرمائی, بہت مشہور ہے یہ بیچ والا ٹکڑا, پوری حدیث میں سناتا ہوں. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے عزت کا سبب بنو, ذلت کا سبب نہیں, ہمارے لیے شین ذلت رسوائی کا سبب نہ بنو. اب یہاں آگے امام, ما یمنعکم ان تکونوا مثل اصحاب علی رضوان اللہ علیہ, کس چیز نے تم کو روکا ہے کہ تم اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے علی کے اصحاب تھے. سبحان اللہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور کوئی بات. ما یمنعکم, کس چیز نے تمہارے جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی ہے کہ تم ویسے نہیں بنتے, کہ تم ویسے نہیں بن پا رہے جیسے اصحاب علی تھے. کیسے تھے اصحاب علی؟ کیسے تھے اصحاب علی؟ جی جی, فوکس یہی ہے. ان کان الرجل منهم لیکون فی القبیلۃ فیکون امامهم ومؤذنهم وصاحب اماناتهم وودائعهم, کہ اصحاب علی وہ تھے کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں حیثیت رکھتے تھے, ان کے امام بنتے تھے, لیڈر بنتے تھے. اس کے باوجود, یعنی ایک عظمت ہے, اس کے باوجود عودوا مرضاہم, لہذا تم بھی اگر کوئی جو ہے وہ غیر شیعہ مریض ہوتا ہے تو اصحاب علی جاتے تھے. واہ. تم بھی عودوا مرضاہم, ان کے مریضوں کی عیادت کرو. وشہدوا جنائزہم, اچھا, جو تمہارے مذہب پہ نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے, ان کے جنازوں میں شرکت کرو. جاؤ. وصلوا فی مساجدہم, یہ صلوا فی مساجدہم یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان کی بات ہے. اچھا, جو شیعہ نہیں ہیں اوہ, ان کی عیادت کو جاؤ, ٹھیک ہے, ان کے جو ہے وہ جنازوں میں شریک ہو. وصلوا فی مساجدہم, ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو, مسجد اللہ کا گھر ہے.
صحیح صحیح صحیح. مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، مسجد خدا کی ہے. وَصَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَلَا يَسْبِقُوكُمْ إِلَىٰ خَيْرٍ. اور یاد رکھو تم ہمارے ہو نا، کوئی کسی بھلائی میں اچھائی میں تم سے آگے نہ جانے پائے. تم اوپر رہو بالکل. تم نیکیوں میں سب سے آگے رہو. فَأَنْتُمْ وَاللَّهُ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِهِ. خدا کی قسم تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم مومن بن کے رہو، اس لیے کہ تم ہمارے ہو. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تم واقعی ہمارے ہو، لہذا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم دیدار رہو، تم مومن بن کے رہو. یہ تو ہو گیا کہ آدمی شیعہ نہیں ہے مگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو آپ اس کے ساتھ ویسے ہی اپنائیے جیسے بقول مولا کے اصحاب علی تھے. ان کے جنازوں میں جاتے تھے، ان کے بیماروں کی عیادت کرتے تھے، کوئی مر جاتا تھا تشیع جنازہ میں جاتے تھے. لیکن شیعہ ہے، اب آپ کا سوال آ گیا، شیعہ ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، قوم کی بے آبروئی کا سبب بن رہا ہے، جی. فاسق ہے. نہا عن اجابت الفاسقین الی طعامہم. فاسق لوگوں کی، ابھی اس سے پہلے والے میں گزر چکا ہے نا کہ 3 میل کا بھی سفر کرنا ہو تو کرو، مومن کی دعوت رد نہ کرو. لیکن اگر وہی فاسق ہے تو امام نے کہا خبردار، فاسق کی دعوت قبول مت کرو. اچھا، شرابی کی دعوت قبول مت کرو. فاسق کا مطلب کھلم کھلا جو گناہ کرتا ہے، ہاں ہاں، اس کی دعوت میں قبول نہ کرو. قبول مت کرو. وَنَهَا عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَىٰ طَعَامِهِمْ. منع کیا گیا ہے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے. یا کمیل، اب آپ بتائیے یا کمیل کا مطلب کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام علی علیہ السلام. ظاہر سی بات ان کے صحابی تھے. یا کمیل یعنی امیر المومنین کا فرمانا ہے. جی. اے کمیل کیا؟ وَحْجُرِ الْفَاسِقِينَ، فاسقوں سے دور رہو. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا، وہ یہاں تو نہیں دیکھا ہم نے، یو پی وغیرہ میں جو گاڑیاں جو چلتی ہیں تو پیچھے لکھا رہتا اچت دوری بنائے رکھیں، کرپیا دوری بنائے رکھیں، ہے نا. جی وہی وَحْجُرِ الْفَاسِقِينَ، جی جی ہاں، مطلب شاید یہی ہو کہ اچت دوری بنائے رکھیں. بنائے رکھیے، فاسق سے فاصلہ مینٹین رکھو، اس سے بہت قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر. شرابی کے ساتھ رہیں گے، گناہگار کے ساتھ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کے اخلاق سے ہمارے اندر یہ تو ہے غلط اثر آ سکتا ہے. لہذا امام نے کہا کمیل وحجر الفاسقین، وحجر الفاسقین، فاسقین سے دور رہو. یہاں پر ایک بڑی اچھی حدیث آ گئی ہے کیا؟ جس میں امام باقر علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد، اچھا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ یا بنائی، بیٹا. جی. چوتھے امام نے فرمایا کس سے؟ 5ویں امام سے بنائی. انظر خمسطن، 5 طرح کے لوگوں پر غور کرو. اچھا ٹھیک ہے. فلا تصاحبہم، ان کے ساتھ مت رہو. کس کے ساتھ آ رہا ہے 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے ساتھ میں مت رہو. فلا تصاحب، یہ ہیڈنگ غور کرو. ہاں ہیڈنگ ہو گئی. ہیڈنگ ہو گئے. جی. فلا تصاحبہم، ان کے ساتھ مت رہو. ولا تحادثہم، بات چیت بھی نہیں رکھو. اچھا. ولا ترافقہم فی الطریق، ان کے ساتھ کبھی سفر مت کرنا. ٹھیک. فقلت یا ابت من ہم عرفنیہم، میں نے کہا مولا بابا وہ 5 کون لوگ ہیں؟ جی. بتائیے، پہچانوائیے. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ 5ویں امام کو پتہ نہیں ہے 5 یہ تو ہمیں پیغام، احسنتم، یہ ہمیں پیغام، یہ اس طریقے سے یہ معارف پہنچے ہم تک. پہنچے. جی. یا ابت من ہم عرفنیہم، یہ کون ہے 5 لوگ؟ بتائیے آپ. قال ایاک ومصاحبۃ الکذاب، پرہیز کرو جھوٹے کے ساتھ رہنے سے. ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب. کاذب ہے جھوٹا، چھوٹا موٹا جھوٹ بات بول دیا. ایک بہت جھوٹ بولنے والا، ہر بات میں جھوٹ ہر بات میں جھوٹ. کذاب. ایاک ومصاحبۃ الکذاب، پرہیز کرو جھوٹے کے ساتھ رہنے سے. اس کی وجہ کیا بتائیے؟ کیا؟ 5 کی وجہ بیان کی. اچھا اچھا. فرماتے فإنہ بمنزلۃ السراب، جھوٹے کی دوستی سراب کے مانند ہے. اور آسان کی. سراب کیا ہے؟ وہی میں نے کہا کہ شراب نہ سمجھے اس کو. ہاں، سراب. سین رے الف بے سراب. قرآن نے بھی اس لفظ کو یوز کیا ہے کہ سرابن بقیعہ. سراب کسے کہتے ہیں؟ اگر چلچلاتی دھوپ ہو،
سمجھ گیا جی سمجھ جی گئے نا؟ ہاں چلچلاتی دھوپ ہے، ریتیلا میدان ہے، جی جی دوپہر کا وقت ہے، دھوپ اس پر تیزی سے پڑ رہی، ایسا چمکتا ہے، ہاں ہاں دور سے آدمی سمجھتا ہے پانی ہے، پانی ہے، پیاسا بھاگتا ہے بھاگتا ہے اس طرف. نا، اور جب وہاں پہنچتا ہے کچھ نہیں ملتا. واہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سراب. بہت اچھی مثال ہے واقعی. ہاں امام نے کیا فرمایا؟ جھوٹے کی جھوٹے سے کبھی، کذاب سے دوستی مت کرنا، اس کی دوستی جسٹ لائک سراب، یعنی ہمیں بڑے ہرے ہرے باغ دکھلائے گا، ہاں حقیقت کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. فَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ السَّرَابِ. اب آگے فرق، يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدِ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبِ. اپنے کو پرایا، پرائے کو اپنا بنا دے گا. ایسا جھوٹ بولے گا ہاں ہاں کہ بالکل. سگے چچا سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جی 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 اور جو خاندانی دشمن ہے اس سے تعلقات بڑھ جائیں گے. يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدِ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبِ. قریب کو دور، دور کو قریب، اپنے کو پرایا، پرایا کو اپنا بنا دے گا. لہٰذا خبردار، کبھی جھوٹے سے دوستی. مت کرنا. کالج جاتے ہیں آپ، اسکول جاتے ہیں آپ، بغیر دوستی کے آپ رہ نہیں سکتے ہیں. بہرحال زندگی میں ایک دوست چاہیے، لیکن دوست کے انتخاب کرنے میں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. مذہب چاہے جو ہو، جی مذہب بنیاد نہیں ہے، کیریکٹر کیا ہے. صحیح بات ہے، اثر پڑے گا پورا اس کا. جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کالج میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں دوست کے انتخاب میں پہلی چیز اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ایاک ومصاحبۃ الکذاب، جھوٹے کو دوست مت بنانا. واہ سبحان اللہ. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْبَخِيلِ، ہو کنجوس سے کبھی دوستی مت کرنا. بڑا زبردست اثر ہوتا ہے اس کا. بہت اثر. اللہ اکبر. بخیل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی شاید آئے، انشاءاللہ سمجھے آپ اس ٹاپک پہ بات کریں گے. بخیل جو ہے، بخیل کے لیے جانتے ہیں کیا روایت کیا ہے؟ بعید من اللہ، او ہو بعید من الجنہ. اچھا، بخیل دور ہے اللہ سے، اللہ سے، تمام لوگوں سے، انسانوں سے، جنت سے. جنت سے. قریب بھی ہے کسی چیز سے، ظاہر سی بات اب بچہ جہنم. قریب من النار، او جہنم سے قریب ہے. تو جو آدمی اللہ سے دور ہے، صحیح بات ہے، تو قریب تو ادھر تم ہوگا. کیوں قریب ہو رہے ہو؟ جو واہ آدمی جنت سے، جہنم سے قریب ہے، ہاں. تم کیوں قریب ہو رہے ہو؟ ہاں جب خدا دور، تم بھی دور ہو جاؤ. صحیح. جب جنت دور، تم بھی دور ہو جاؤ. لہذا کیا فرماتے ہیں؟ ایاک ومصاحبۃ البخیل، کنجوس سے مصاحبت اور دوستی مت کرنا. کیوں مت کرنا؟ فإنہ یخذلک فی مالہ احوج ما تکون الیہ. بڑی اچھی بات کہی. جی اس لیے کہ یہ بخیل جب تم کو شدید ضرورت ہوگی ہاں تو دے گا نہیں کچھ. اس وقت تم کو ذلیل، تم تو بڑے اعتماد میں یار وہ ہمارا دوست ہے یار کام ہو جائے گا، اور عین وقت میں تم کو دھوکہ دے دے گا. اکثر ہوتا ہے. اکثر ہوتا ہے. جی. لہذا ایاک والبخیل، جھوٹے سے دوستی مت کرنا. اور بخیل سے بھی. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ، وہی بات چلی تھی نا فاسق والی، جی جی آپ جی نے کہا تھا گناہ گار، تو اسی بنیاد پہ یہ حدیث آئی. ایاک ومصاحبۃ الفاسق، پرہیز کرو گناہ گار کی دوستی سے، فاسق کی دوستی سے. کیوں؟ فإن، جب وہ گناہ گار ہے، گناہ گار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی بات نہیں مانتا. نہیں مانتا، تبھی گناہ گار ہے. صحیح. کہ جس کو اللہ کے حکم کا لحاظ نہیں ہے، وہ آپ کے حکم کو کیا مانے گا؟ وہ تمہاری دوستی کیا سمجھے گا؟ صحیح بات. جس کے نزدیک خدا کوئی چیز نہیں ہے، ہاں اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے لیے دوست کے اوقات کیا ہے؟ لہٰذا جانتے کیا جملہ ہے؟ جی. فاسق سے دوستی مت کرنا، موقع پڑنے پر ایک لقمے کے بدلے بیچ لے گا تم کو. ہو فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأُكْلَةٍ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، موقع پڑنے پہ ایک لقمہ یا اس سے کم پر بھی تمہارا سودا کر سکتا ہے وہ. لہذا خبردار، ایسے لوگوں سے نہیں. ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا. کتنے ہو گئے؟ فاسق، جی بخیل، جی اور جھوٹا. جھوٹا. چوتھا وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْأَحْمَقِ، او ہو بیوقوف سے دوستی مت کرنا. جی. کیوں؟ اس لیے کہ بیچارہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان ہو جائے گا. عقل نہیں ہے. وہ ایک بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ صحیح غلط کیا ہے، کیا؟ کہ ایک جو ہے وہ کسی ریچھ سے انسان سے دوستی ہو گئی. جی. سمجھے آپ؟ وہ بیچارہ جو ہے وہ پیڑ کے نیچے سو رہا تھا، کوئی مکھی بار بار اس کی ناک پہ آ کے بیٹھ رہی تھی. اب ریچھ نے دیکھا ہمارے دوست کو اذیت ہو رہی ہے، اس نے اٹھایا ڈنڈا مار دیا.
تو وہ تو چلی گئی مکھی کو کچھ نہ ہوا, ان کی ناک ٹوٹ گئی. ٹوٹ گئی واقعی. تو احمق اسی کو کہتے ہیں. تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان نقصان پہنچائے گا. پانچویں چیز وہی ہے جس پر آپ جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں بھی زور دے چکے, اس سیریز میں بھی آپ نے زور دیا, وہ یہ ہے وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ الرَّحْمِ, خبردار جی قطع رحم کرنے والے سے دوستی مت کرنا. اللہ اکبر. ہمیں جو اپنے بھائی کا نہیں وہ تمہارا دوستی کا کیا ہوگا؟ ہاں صحیح جو بات اپنے ہے. خاندان کا نہیں وہ بولی دوستی کا کیا ہوگا؟ 4 جگہ جہاں فرمائی امام نے ان سے دوستی مت کرو, نہ کرو نہ کرو نہ کرو, وہاں وجہ بتائی. ہاں قذاب کے لیے بتایا شراب کے مانند ہے, جی سمجھے آپ کیا کہتے ہیں, اس کے لیے بتایا کہ بیچ لے گا تم کو. یہاں جانتے ہیں کیا وجہ بتائی کیوں دوستی نہ کرو؟ جی فرماتے اس لیے کہ قطع رحم کرنے والے کو قرآن میں ملعون کہا گیا ہے. فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اس لیے کہ میں نے اس شخص کو, قطع رحم کرنے والے کو, قرآن مجید میں ملعون پایا ہے. یہاں فقط اتنا ہے, بعض کتابوں میں نے الگ سے پڑھا فَإِنِّي وَجَدْتُ مَلْعُونًا فِي 3 مواضع, قرآن میں 3 جگہوں پر قطع رحم کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے. اللہ ابھی اکبر. ہمارے کیمرہ مین صاحب نے ایک سوال کر لیا تھا جی کہ صاحب آپ کا یہ کیمرے میں ہے تو یہ سن رہے ہیں نا کہ ہم لوگ کیا. ہاں بالکل بالکل. تو انہوں نے ابھی جب انٹرول ہوا تو ایک سوال کیا کہ صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن کچھ رشتہ دار ہیں جو آپس میں لڑانے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. بہت کرتے ہیں. ہاں واقعی. تو اب اگر وہ اس دائرے میں آ رہے ہیں فسق میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ممکن ہے, اگر ممکن ہو اگر سکے ممکن ہے تو جہاں تک چل سکے چلاتے رہو چلاتے رہو. چنانچہ روایت کہتی ہے مدارات الناس نصف الایمان, لوگوں سے ایڈجسٹ کر لینا. یہ آدھا. مدارات میری سمجھ میں انگریزی میں کیا کہ ایڈجسٹ کرنا. جی جی ہاں بالکل. لوگوں سے ایڈجسٹ کر لینا نصف الایمان, واہ, آدھا ایمان ہے. والرفق بہم نصف العیش, اور ان کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے برتاؤ کرنا نصف العیش, یہ زندگی کا نصف آرام ہے. سبحان ثم اللہ. قال ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام, ایک جگہ اور آئی ہے, فرمایا وخالط الفجار جہارا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مجبوری ہے, ملنا مجبوری ہے. ہاں واقعی ہے نا, کوئی بات نہیں ہے, خالط الفجار جہارا, ملو نو پرابلم. اچھا. مگر دل میں ان کو اچھا مت سمجھو. ہاں خالط الفجار جہارا ولا تمیلوا علیہم فیظلموکم, بس ملتے رہو, ان کی طرف جھکاؤ پیدا مت کرو, ہاں ورنہ جہاں موقع ملے گا تم کو ڈسیں گے ضرور. یعنی فیظلموکم, تمہارے پاس ظلم ضرور کریں گے. ہاں پرابلم ہے, مجبوری ہے, ملو, بٹ جھکاؤ نہ ہو ان کی طرف. یعنی امام علی علیہ السلام کا وہ قول بہت مشہور ہے کہ اس بچے کی مانند رہو اونٹ کے جس پہ نہ سواری. احسن, بہت اچھا. جی کیا کہتے ہیں, کن فی الفتنۃ, وہ روایت یہ شاید آپ اس کی طرف جی جی جی, کن فی الفتنۃ کابن اللبون, ہاں لا ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب, کہ اس طرح کے مواقع پر, فتنے فساد کے موقع پر اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ. ہاں یہی روایت. جی اونٹ کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ جی, کہ جس کی نہ پیٹھ ابھی مضبوط ہوئی ہے کہ سواری کی جا سکے, نہ ابھی اس قابل ہوا ہے کہ دودھ اس سے لیا جا سکے. مطلب جو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جی, کہ کبھی غلط کام کے لیے اپنا کندھا استعمال مت ہونے دو. جی تمہارے کندھے پہ رکھ کے کوئی بندوق نہ چلائے, نہ چلانے پائے. واہ. دعا کرتے ہیں خدا اہل بیت کی تعلیمات سونے سے کم نہیں ہے. واقعی جو خدا نے ہم کو دیا, خدا ان چیزوں پر ہمیں خلوص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. ناظرین, پھر سے وقت گزر گیا اور جیسے ہمارا دل کر رہا ویسے آپ کا بھی یہی دل کر رہا ہوگا کہ اے کاش کی اور زیادہ گفتگو ہوتی رہتی, لیکن آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اگلا ایپیسوڈ جب آئے گا تو انشاءاللہ ایسی ہی کچھ گفتگو جو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار کے رکھ دے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قضات أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا